السلام علیکم طلباء، آج ہم بات کریں گے اپنے ایک نئے عنوان پہ۔ تو ہمارا عنوان ہے مرثیہ۔ مرثیہ جو ہے وہ اردو غزل کی ایک اہم صنف بھی رہی ہے، اور مرثیہ سے ہم لوگوں کی واقفیت بھی اچھی خاصی رہتی ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں کربلا کی، تو کربلا کے ذکر ہم سبھی لوگ اچھے سے جانتے ہیں۔ اسی کربلا کو جو قلم بند کیا گیا یا شاعری پیرائی میں یا سانچے میں ڈھالا گیا، اس کو ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ تو غزل کی طرح، اردو غزل کی طرح ہی مرثیہ بھی اردو شاعری کی ایک قدیم اور مشہور ترین صنف سخن ہے۔ مرثیہ کے لغوی معنی، جو اس کے معنی ہیں لغوی، وہ ہے کسی مرنے والے کی تعریف یا توصیف بیان کرنا۔ عام اصطلاح شاعری اور اردو لغت میں اس کے دیگر معنی وہ نظم ہے جس میں واقعات کربلا کا بیان کیا جائے، وہ مرثیہ کہلاتی ہے۔ تو صنف مرثیہ کی اصل عربی ہے، اور اردو شاعری میں مرثیہ کی روایت فارسی سے اور فارسی میں عربی شاعری کے زیر اثر رائج ہوئی۔ تو اردو میں جو یہ مرثیہ نگاری آئی ہے وہ فارسی سے آئی ہے، اور فارسی میں جو اس کی داخلیت ہوئی ہے وہ عرب سے ہوئی ہے، کیونکہ عرب میں ہی سب سے پہلے مرثیہ نگاری کی جاتی تھی۔ تو اردو میں مرثیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے روایتی مرثیہ جس میں ہم شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا ہے شخصی مرثیہ۔ تو روایتی مرثیہ وہ مرثیہ ہے جس میں واقعات کربلا کا بیان، حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کا بیان نظم کیا جائے، وہ ہمارے جو روایتی مرثیہ ہیں، یا جن کو ہم شہادتی مرثیہ یا کربلائی مرثیہ بھی کہتے ہیں۔ تو مرثیہ کی دوسری قسم یعنی شخصی مرثیہ وہ مرثیہ ہے جس میں واقعات کربلا کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے انتقال پر اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رنج و غم کا اظہار نظم کیا جائے، وہ ہمارے شخصی مرثیہ کہلاتے ہیں۔ اردو میں روایتی مرثیے کثرت سے لکھے گئے ہیں، اردو میں سب سے زیادہ جو مرثیے لکھے گئے ہیں وہ روایتی مرثیے لکھے گئے ہیں، لیکن شخصی مرثیے بھی اچھی خاصی تعداد میں یا اچھی تعداد میں مل جاتے ہیں۔ اس میں شخصی مرثیوں میں مرزا غالب کا مرثیہ عارف، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کی وفات پر مرثیہ لکھا تھا، جن کا نام تھا عارف۔ مولانا حالی کا مرثیہ غالب، حالی اپنے جو استاد تھے وہ غالب کے لیے انہوں نے مرثیہ لکھا ہے۔ علامہ اقبال کا مرثیہ داغ دہلوی کے لیے علامہ اقبال نے مرثیہ لکھا ہے، اور داغ نے اپنی امی کے لیے ایک اہم مرثیہ لکھا ہے جو بہت مشہور مرثیے ہیں۔ اردو میں مرثیے کی ابتدا اس وقت سے ہو گئی تھی جب اردو شاعری وجود میں آئی تھی۔ اردو میں وقت ہر شکل اور حیت اور مرثیہ لکھے جاتے ہیں۔ اردو میں کسی نہ کسی پیرائی یا اردو میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مرثیہ سامنے آتا رہا ہے۔ تو اردو کے جو شروع کیا اس کے بعد ہی حیت مرثیہ کے لیے مخصوص ہو گئی تھی، جس میں مسدس کی شکل مرزا محمد رفیع سودا نے جو ایک شکل اس کو یا ایک حیت جو اس کو بخشی تھی، وہ مسدس کی شکل میں جو 6 مصرے ہوتے ہیں شعر میں، اسے ہم مسدس کہتے ہیں۔ اس مسدس کی شکل انہوں نے عطا کی۔ بعد میں اسی حیت میں مرثیوں کے لیے جو مرثیے لکھے گئے اس کے لیے شکل یا حیت مخصوص کر دی گئی، حالانکہ اردو میں دیگر حیتوں میں بھی مرثیے لکھے جاتے رہے ہیں، جس میں مخمس بھی ہیں اور بھی بہت ساری حیتیں ہیں۔ مرزا سودا کے بعد میر خلیق، ضمیر اور ان کے بعد انیس اور دبیر نے مرثیہ نگاری کو معراج بخشی۔ اردو شعراء میں جو سب سے زیادہ باکمال شعراء یا مرثیہ کے سب سے زیادہ جو بیتاج بادشاہ ہیں وہ میر انیس ہی کہلاتے ہیں۔ ان شعراء کے بعد اس صنف کو آگے بڑھانے میں مرزا غالب، مولانا حالی، مومن چکبست لکھنوی، جوش ملیح آبادی، حفیظ جلندری وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ حیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں، تو اس کے 8 اجزائے ترکیبی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے تمہید یا چہرہ، جس میں جو شہداء کربلا کے لیے امام حسین ہیں ان کا پورا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے لیے تمہید باندھی جاتی ہے۔ پھر ہے سراپا، ان کے قد و قامت بتائی جاتی ہے۔ پھر ہے رخصت، جو اپنے خیمے سے نکل کر، اپنے گھر سے نکل کر وہ جنگ کے میدان کے لیے جا رہے ہیں، وہ ان کے رخصتی کا بیان ہے۔ آمد، یہاں پر جنگ کے میدان میں ان کی آمد کو بتایا جاتا ہے۔ رج، جو میدان کا
جو رزمیہ ہیں اس کو اس میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگ میدان کے جو حالات ہیں، کس طریقے سے جنگ ہو رہی ہے، کس طریقے سے قافلات اس میں لڑ رہے ہیں، ان کا بیان ہے۔ پھر شہادت، اس میں جو امام حسین ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں، جو ان کے جو ساتھی ہیں، رفقا ہیں، ان کی شہادت کو دکھایا جاتا ہے، اور آخر میں ہے دین، جس میں رونا دھونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو مرثیہ جو ہے وہ ہمارے اردو ادب کی ایک بہت ہی خاص صنف ہے۔